أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. صدق اللہ العظیم. یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. حضرت ذی وقار سورج کرنوں کو کھینچتا جائے، سمیٹتا جائے تو سیاہی پنجے گاڑے جاتی ہے. چمن میں کھلی کلیاں خوشبو نہ بکھیریں تو بدبو بکھرتی جاتی ہے. راتوں میں فقط کروٹیں سناٹوں کی چاپ کو بڑھاوا دیتی ہیں. یہی ماجرا، یہی قصہ عالم انسان میں بھی ہے. اخبارات اٹھاؤ یا مجلات کے ورق الٹاؤ، ٹی وی شو سنو یا پھر اقتدار کی کرسی پر بیٹھے لوگوں کی گفتگو، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لبرل، سیکولر، ملحد اور بے دین لوگوں کا ایک گروہ ہر وقت ہر لمحہ طوفان بدتمیزی کی طرح، گدوں کے بدصورت غول کی طرح ہم بوریا نشینوں پر چپٹ رہا ہے. اپنے وطن میں ہوں کہ غریب التیار ہوں، ڈرتا ہوں دیکھ دیکھ کے اس دشت و در کو میں. ان کا منشور اور مدعا کیا ہے؟ دوستو سنو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سنو. کہا اور لکھا یہ جاتا ہے کہ مولوی اور نظریہ کوئی جوڑ نہیں. جہاں مولوی وہاں بلند فکری، بلند نظری ناممکن ہے. یعنی ان خاک نشینوں میں کوئی بھی نظریاتی شخص موجود نہیں. معلوم نہیں ان کو تخت والوں سے بھی اونچے ہیں یہ خاک نشین. دوسرا منشور سنو، جہاں مولوی وہاں وسعت قلبی نہیں، تنگ دلی کے ڈیرے ہیں. کیا کہا جاتا ہے عالی کلاس والوں؟ کیا کہا جاتا ہے؟ تنگ دلی کے ڈیرے ہیں. ہائے یہ ان کی یاوہ گوئیاں، بد کلامیاں، یہ بسیدہ خیالیاں. ان کو پتہ نہیں ہے یہاں پر موجود ہر گوہر کائنات کے سب سے بڑے نظریے کا حامل اور سب سے بڑی وسعت قلبی کا مالک ہے. جاؤ بتلا دو ان کو کہ ہمارا نظریہ وہ ہے جسے ہم نے خود نہیں گھڑا اور نہ ہی کسی اور نے گھڑ کر دیا ہے. ہمارا نظریہ ہمیں رب جلیل نے عطا کیا ہے. رب جلیل کے کلام کو اٹھاؤ، دیکھو لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اور ہماری وسعت قلبی کسی عام شخصیت سے ہمیں نہیں ملی ہے. اٹھاؤ محمد عربی کے کلام کو، محمد عربی کے فرمان کو. دیکھو الید العلیٰ خیر من الید السفلی. یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا. ذرا ان اقتدار کے پرستاروں کے نظریات و افکار کو دیکھو. انہوں نے کہا ہمارا نظریہ ملکی معیشت اور تجارت کو جو سریا پہ لے جانا ہے. ہم نے کہا کہ یہ تو ہمارے نظریے کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے. جاؤ ہم رب کے کلام کے ساتھ اس کا رد کرتے ہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. چکور کی ٹپوسیاں لے کر
شاہی کی پرواز کو حقیر کرنا چاہتے ہیں. کہاں وہ فرش خاک، کہاں یہ عالم افلاک، کہاں وہ زمین کے نزدیک تر، کہاں یہ عرش کے قریب تر. دوستو کیا اتفاق کی بات ہے، آتی سورت الاخلاص بھی نہیں اور بات نظریات و افکار کی کرتے ہیں. قل هو اللہ احد نہیں آتی ہے، بات نظریات کی کرتے ہیں. یہ تو یوں ہی ہوا کہ قتل حسین کو کرتے ہیں اور سوال مچھر مارنے کا پوچھتے ہیں. یہ تمہاری بددیانتی کے فتوے، یہ تمہارے تقوی کی داستانیں، یہ تمہارے نظریات کی کہانیاں نئی نہیں پرانیاں ہیں. ذرا کشادہ دلی کا مشاہدہ کریں. انہوں نے کہا کہ ہم دل کھول کر لوگوں پر خرچ کرتے ہیں. دلیل سڑکوں کو دیکھو، کالجوں یونیورسٹیوں کو دیکھو، لیکن حقیقت پر پردہ ڈالتے ہیں. ہم نے کہا تھا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، ان کی حقیقت نے بول کر کہا نہیں جو کچھ لفظ بیگ وچ پا پھر پاویں لندن جا یا پناما جا. معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کے میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے. دوستو سن لو، یہ نا انصافیاں، یہ الزام تراشیاں ختم نہیں ہوں گی. نہ کوئی وکیل ان کی وکالت کرے گا، نہ کوئی جج ان کے خلاف فیصلہ سنائے گا، اور نہ ہی کوئی JIG بنے گی. ان کو روکنے کے دو ہی طریقے ہیں. اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو تھام کر تم بھی اپنے قلم کے نوک کی دھار کو تیز کر لو، تم بھی اپنی زبان کی جنبش کی رفتار کو تیز کر لو. دوستو آخری بات کو غور سے سنتے جاؤ. کہنا یہ چاہتا ہوں، مقصد و مطلب یہ ہے معاشرے کی رہبری کرو، عوام کے رہنما بھی بنو، لیکن ایک قدم ایوان بالا کی طرف بھی چلو. جہاں پر اقتدار کے ایوانوں اور اسمبلیوں کے لوگ ہمارے پیسوں سے خریدی کرسی پر بیٹھ کر، ہمارے پیسوں سے خریدی چائے اور کافی کے بڑے بڑے کپ ہاتھوں میں تھما کر گھونٹ تو اپنے حلق میں اتارتے ہیں اور دھواں ہماری طرف بھیجتے ہیں. گھونٹ اپنے حلق میں، دھوئیں کا رخ ہماری طرف کرتے ہیں. ان کی تربیت کی بھی ضرورت ہے اور وہ تم بوریا نشینوں سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا. ہزار بار ہم نے رہزنوں کو آزمایا ہے. مناسب ہے اب کچھ روز ہم بھی رہبری کر لے. وما توفیقی الا باللہ.